اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بے حد مجرب ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میری بہت ساری ماؤں اور بہنوں کی فرمائش پر، بہت سارے بھائیوں کی، باپ کی فرمائش پر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 عمل بتاؤں گی۔ اللہ والو، آج 3 عمل میں سے آپ کوئی بھی ایک عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ جو لوگ اپنی بیٹیاں ان کی جوان ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، والدین کی راتوں کی نیند حرام ہوئی ہے، رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے تو بگڑ جاتی ہے، تو اللہ والو 3 اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ان تینوں اعمالوں کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی عمل اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اپنے فرض کو ادا کر سکیں گے۔ اللہ والو، آپ یہ عمل کرتے ہیں، پسند کی شادی کرنی ہے، محبوب اگر ناراض ہو گیا ہے، شوہر ناراض ہو کر چلا گیا ہے، بیوی ناراض ہو کر مائکے چلی گئی ہے، محبوب سے جدائی برداشت نہیں کر پا رہے، یا پھر آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے، آپ پریشان ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہیں، دل کو سکون نہیں ہے، تو اللہ والو محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شوہر بیوی کا محبوب ہو سکتا ہے، بیوی شوہر کی محبوب ہو سکتی ہے، بھائی بہن کا، یا پھر بہن بھائی کی، دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہے جس سے آپ کو بہت محبت ہے، یا پھر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے آپس میں محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، تو اللہ والو آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے۔ 100 سال سے بھی پرانا یہ وظیفہ ہے، گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں رہتی جب پتہ چلے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے لوگ اس کو کر رہے ہیں اور فیض اٹھا رہے ہیں۔ آپ محبت کے لیے اس عمل کو کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بشرط کہ آپ کا رشتہ پاک صاف ہو، کوئی گناہ والا معاملہ نہ ہو، نیت نیک ہو آپ کی۔ اللہ والو، بہت سی ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں ہمارے پاس، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹ ہے، کسی نے جادو کے ذریعے بندش لگا دی ہے، رشتہ نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو اچھے گھر سے نہیں آتا اور بات بگڑ جاتی ہے۔ تو اپنی ان ماؤں بہنوں کے لیے آج یہ تحفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ کچھ بچیاں خود بھی آتی ہیں کہ ہماری شادی میں کچھ رکاوٹ ہے، بندش ہے، رشتے نہیں ہوتے، اگر کوئی آ ہی جاتا ہے تو بات نہیں بنتی۔ یہ باتیں سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی بیٹیوں والی ہوں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے آج وہ یہ عمل مجھ سے لیتے جائیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ عمل کرنے سے شادی کی کسی بھی قسم کی بندش، کسی بھی قسم کی کروائی ہوئی جادو سے رکاوٹ لگائی گئی ہو، وہ بھی اللہ رب العزت کے فضل سے ختم ہو جائے گی، اور رشتے ایسی جگہ سے آئیں گے کہ ساری زندگی خوشحال گزاریں گے، اور رشتوں کی بھیڑ لگ جائے گی۔ ایسے اعلیٰ خاندانی رشتے آئیں گے کہ آپ چوائس کرنا مشکل ہو جائے گی آپ کو کہ کس سے کریں اور کس کو چھوڑیں۔ اتنے بہترین رشتے آئیں گے آپ کے گھر میں۔ تو اللہ والو، آپ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر ویڈیو کو مکمل دیکھیں،
اس میں آپ کے ہی فائدے کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث سے لے کر بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ والو، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا کوئی ایک مسئلہ حل ہو جائے، کوئی ایک پرابلم سولو ہو جائے، کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے اڑی ہوئی تھی۔ تو آپ یقین کریں، اگر آپ کا کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی حل ہوتی ہے، کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بہت رشتے ایسے آتے، بہت سارے ایسے واٹس ایپ آئے ہیں، میسیجز آئے ہیں، لوگ یہاں پہ کومنٹ نہیں کرتے، واٹس ایپ پہ اتنے میسیج کرتے ہیں، اتنے میسیج کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں بتایا کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اس کا جواب اگر آپ کو کومنٹ میں مل جائے تو آپ واٹس ایپ پہ تو آپ ایک بندے کی رہنمائی ہوگی، لیکن کومنٹ میں اگر دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، لوگ کومنٹ پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اتنا زیادہ پریشان مت کیا کریں۔ اللہ والو، جو بچے بچیاں رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی عمریں نکل رہی ہیں، بالوں میں چاندی آ رہی ہے، والدین پریشان ہیں، یا پھر جہیز کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آتے، غربت کی وجہ سے لوگ رشتہ نہیں لے کر آتے، یا کچھ بچے ایسے ہیں جو پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، رشتہ کرنا ہے، رشتہ نہیں کر رہے، رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، بگڑ جاتی ہے، کچھ حاسد لوگوں کی وجہ سے، حاسدین نے اپنے حسد کے لالچ میں ان پر جادو کروا دیا ہے، یا کوئی رکاوٹ لگا دی ہے، کوئی بندش لگا دی ہے، اپنے ہی خاندان کے لوگ جو برداشت نہیں کر رہے۔ تو اللہ والو، ایسی تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ 3 عمل شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جیسے آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے، ویسے ویسے اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے جائیں گے۔ تو اللہ والو، آتے ہیں عمل نمبر 1 کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ حسب توفیق آپ کتنا بھی، جتنی آپ کی توفیق ہے آپ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کریں یا کم سے کم کریں، جو آپ کے بس میں ہے آپ کریں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد سورہ احزاب، 21ویں سپارے کی سورہ احزاب، اس عمل کے 3 سٹیپ ہیں۔ ایک، سورہ احزاب آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے۔ نمبر 2، کسی صاف ڈبے میں ڈال دینا ہے۔ اور نمبر 3، آپ نے سفید کلر کا نیا ڈبہ لینا ہے جو استعمال کیا ہوا نہ ہو، اس میں اس کاغذ کو رکھ دینا ہے۔ نمبر 3، اس ڈبے کو اونچی جگہ پر رکھنا ہے، کسی الماری وغیرہ کے اوپر رکھ دیں جہاں بچوں کا ہاتھ نہ جائے، نیچے کسی جگہ پر نہ رکھیں کیونکہ بے ادبی ہوگی۔ نمبر 4، اس ڈبے کو تب تک رکھنا ہے جب تک شادی نہ ہو جائے۔ جب شادی ہو جائے تو اس کاغذ کو نکال کر مسجد کے کسی ڈبے میں ڈال دیں تاکہ یہ بے ادبی نہ ہو۔ بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایسا عجیب و غریب بتایا ہوا عمل ہے، بزرگوں کا فرماتے ہیں کہ رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ تو اللہ والو، آپ کی آسانی کے لیے عمل دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے سورہ احزاب، پارہ نمبر 21 کی سورہ احزاب کو آپ نے سفید کاغذ پر کالے مارکر کے ساتھ لکھ لینا ہے۔ اللہ والو، مارکر آپ نے نیا لینا ہے جو پہلے سے استعمال شدہ نہ ہو۔ سفید کاغذ پر آپ نے چھوٹا چھوٹا کر کے پوری سورت کو لکھ لینا ہے۔ آپ صفحے کی دونوں سائڈوں پر لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک صاف ستھرا نیا ڈبہ لینا ہے سفید کلر کا۔ یہ پلاسٹک کے جو چھوٹے چھوٹے ڈبے ملتے ہیں بازار سے، 10-20 روپے کا، 50 روپے کا، چھوٹا سا اپنے ایک وائٹ کلر کا ڈبہ لینا ہے، اور کاغذ کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور اس ڈبے میں رکھ دینا ہے۔ اس ڈبے کو کسی اونچی جگہ پر رکھیں جب تک بچے یا بچی کا رشتہ نہ ہو جائے۔ آپ نے اس ڈبے کو اتنی دیر تک وہاں پہ پڑے رہنا ہے۔ اس صورت کو اس ڈبے میں بند کر کے آپ نے رکھ دیا، آپ کی بچی کا رشتہ ہوا، منگنی ہوئی، جب آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ ڈبہ کھولنا ہے اور اس میں جو آپ نے صورت لکھی تھی کاغذ پر اس کو لے جا کر مسجد کے وہ جو باہر انہوں نے لگائے ہوتے ہیں پیپے وغیرہ، اس میں ہم ورق ڈالتے ہیں، قرآن پاک شہید ہو جائے یا کوئی سپارہ شہید ہو جائے تو اس میں ڈالتے ہیں، اس میں جا کر آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ اس کی بے ادبی
نہ ہو۔ تو اللہ والو عمل نمبر 2، یہ بھی سورہ احزاب کا 21ویں پارے کی صورت ہے، یہ اس کا ہی عمل ہے۔ پہلے جو بتائی ہے وہی صورت احزاب کا۔ نیٹ ٹائم جو ہے رشتے کے لیے وہ روزانہ آپ نے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، مطلب کہ تہجد کے ٹائم اٹھ کر ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کا بیسٹ ٹائم تو یہی ہے۔ اگر بالغرض آپ اس ٹائم نہیں اٹھ سکتے تو فجر کی نماز کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا سا عمل کرنا ہے۔ یہ آپ نے عمل بلا ناغہ 41 دن کرنا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں یہ پوچھیں گی کہ ناپاکی کے دنوں میں کیا کریں؟ تو آپ نے ناپاکی کے دنوں میں بالکل یہ عمل نہیں کرنا، بلکہ پاکی کے دنوں کو مسلسل شمار کریں۔ اللہ والو یہ عمل لڑکا اور لڑکی خود بھی کر سکتے ہیں، ان کے والدین بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ والو آپ نے سورہ احزاب کو صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 دن پورے کرنے ہیں بلا ناغہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ناپاکی کے دن آپ کے ہوں تو آپ کی جگہ پہ آپ کا کوئی اور فیملی ممبر پڑھ سکتا ہے۔ اگر لڑکی خود پڑھ لے یا لڑکا خود پڑھ لے تو یہ سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا۔ اللہ والو اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کوئی بھی جادو کا توڑ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس عمل کے کرتے ہی جتنے بھی تو آپ پر بندش لگائی گئی ہوگی، رکاوٹ لگائی گئی ہوگی جادو کے ذریعے، یا حسد والوں نے اپنے حسد کی وجہ سے پریشان کیا ہوگا یا کالی نظر لگائی ہوگی، تمام کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو تیسرا اور آخری عمل، یہ سب سے آسان عمل ہے۔ اس عمل کو میری جب شادی ہوئی تھی تو میں نے خود اس عمل کو کیا تھا۔ یہ عمل آپ نے 90 دن مسلسل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ ناپاکی کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں وظیفے کی نیت سے، اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں اور نہ ہی اس میں ناغہ کرنا ہے۔ یہ عمل ہے سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ احد کا۔ آپ نے چھوٹی سی صورت ہے، ہر بندے کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بعد نماز عشاء کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو اس کو 313 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 90 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ابھی 30 دن بھی نہیں گزریں گے تو آپ کے گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ آپ یقین کریں میری شادی ہوئی تھی تو میں نے یہ خود عمل کیا تھا، ابھی میں نے صرف 15-20 دن یہ عمل کیا تھا تو بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا اور میری شادی طے ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے سسرال والوں میں بہت لوگوں کو یہ عمل بتایا، بہت ساری بچیوں کے رشتے، کسی کے بھی 60 دن بھی پورے نہیں ہوئے۔ جب آپ کا رشتہ ہو جائے تو آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اپنے 60 دن پورے کرنے ہیں۔ اللہ والو اگر 60 دن کے درمیان میں شادی ہو جاتی ہے تو آپ نے اللہ رب العزت سے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اور اللہ رب العزت سے صلاۃ التوبہ کے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور وظیفے کو بند کر دینا ہے جب آپ کی بیٹی رخصت ہو کر گھر چلی جائے۔ تو اللہ والو میں نے اپنے خاندان میں بھی بہت ساری بچیوں کے یہ عمل بتایا، کسی کے بھی 60 دن پورے نہیں ہوئے۔ آپ یقین کریں یہ ایسے تینوں عمل ایسے مجرب عمل ہیں، ایسے مجرب عمل ہیں، بس کرتے جائیں اور اللہ رب العزت کے معجزات کو دیکھتے جائیں۔ ایسے ایسے کرشمات ہوں گے، ایسے ایسے کرشمات ہوں گے، ایسے ایسے گھروں سے رشتے آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری بیٹی کے لیے اتنے بڑے بڑے اور عزت دار لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے جہاں آپ کو پسند آ جائے اللہ کا نام لینا ہے اور بچی کا رشتہ طے کر دینا ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد
بھی آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ کی بچی کی شادی ہو تو آپ نے صلاۃ التوبہ کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کر آپ نے صدقہ خیرات کر کے تو آپ نے اس عمل کو بند کر دینا ہے۔ اگر آپ اسی طرح درمیان میں اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آپ کو پتہ ہے پھر جب رجت ہوتی ہے تو پھر یہ جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں، جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے تب تک اس کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کریں، کیونکہ یہ عمل جو ہم وظیفے کی صورت میں کرتے ہیں، جب وظیفے ہم درمیان میں چھوڑتے ہیں تو پھر ان کی رجت ہم پر پڑ جاتی ہے، اور رجت پھر کوئی بندہ توڑ نہیں سکتا، نہ کسی عامل کو سمجھ آتی ہے، نہ کسی پیر فقیر کو سمجھ آتی ہے۔ آپ کسی بھی بندے کے پاس چلے جائیں گے، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ پر رجت ہے، جادو ہوا ہے، نظر بد لگی ہے یا کچھ ہے۔ تو اللہ والو، یہ 3 عمل بے حد مجرب عمل ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک عمل آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے والے جو 2 عمل میں نے بتائے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ دونوں عمل اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ سورہ احزاب کو آپ نے لکھ لیا کالے مارکر کے ساتھ سفید کاغذ پر، اس کو لکھ کر فولڈ کیا اور سفید رنگ کی ڈبی میں ڈال کر اس کو الماری کے اوپر رکھ دیا۔ بچوں کی پہنچ سے اس عمل کو دور رکھیں، اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اس ڈبی کو آپ نے پھر کھولنا نہیں ہے جب تک آپ کی بچی رخصت نہ ہو جائے۔ دوسرا عمل بھی سورہ احزاب کا ہے کہ آپ نے سورہ احزاب 21 پارے کی صورت ہے یہ، اس کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ تہجد کے ٹائم پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دنیا جہان کی سہولتیں پیدا کر دے گی۔ اگر تہجد کے ٹائم آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ احزاب کو پڑھیں اور اپنی بچوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ آپ کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ تیسرا عمل سورہ اخلاص کا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو بعد نماز عشاء